بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فتح مکہ اور اس کے نتائج۔ ہجرت کے 8ویں سال رمضان المبارک کے مہینے میں آسمان و زمین نے ایک ایسی فتح کا منظر دیکھا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ اس فتح کا پس منظر و سبب کیا تھا اور نتائج کیا رہنما ہوئے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت و اعلان نبوت کے ساتھ ہی مکہ مکرمہ کے وہ لوگ جو آپ کو صادق و امین، شریف، محترم، قابل فخر اور عزت و کرامت کے ہر لقب کا اہل جانتے تھے، یکے لخت آپ کے مخالف ہو گئے۔ انہیں دین اسلام کے پیغام پر عمل پیرا ہونے میں اپنی سرداریاں کھو جانے کا ڈر ہوا۔ انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ اگر آج رسول خدا کی پکار پر لبیک کہہ دیں تو 14ویں صدی بعد تو کیا قیامت تک صحابی رسول آخر الزماں کے عظیم لقب سے جانے جائیں گے۔ ہر کلمہ گو انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر یاد کرے گا، قرآن کا معجزہ سنائے گا۔ بہر کیف یہ ان کے نصیب میں ہی نہ تھا۔ جن کے مقدر میں تھا انہوں نے لبیک بھی کہا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخالفت کرنے والوں کے ہاتھوں طرح طرح کی اذیتیں اٹھائیں، لیکن صبر و استقامت کا دامن تھامے رکھا۔ جب کفار مکہ کا ظلم و ستم ساری حدیں پار کر گیا اور اللہ کریم نے بھی اجازت دے دی تو مسلمان مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تاکہ آزادی کے ساتھ اپنے رب کریم کی عبادت کریں۔ لیکن افسوس کہ کفار مکہ پھر بھی باز نہ آئے اور مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں بھی اذیت دینے کے در پہ رہے۔ ان کی انہی کارثانیوں کے سبب غزوہ بدر، احد، خندق اور کئی سریہ کے واقعہ ہوا۔ وقت گزرتے گزرتے ہجرت کا 6واں سال آ گیا۔ مسلمان مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے بے قرار تھے، چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ اکرام کی ہمراہی میں ادائیگی عمرے کے لیے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ کفار مکہ نے پھر جفاکاری سے کام لیا اور پرامن مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے منع کر دیا۔ بالآخر طویل مذاکرات کے بعد ایک معاہدہ طے پایا جسے صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا۔ ظاہری طور پر اس معاہدے کی اکثر شرائط مسلمانوں کے حق میں بہت سخت تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کاموں میں حکمت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کے بھیجے ہوئے حکیم کائنات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب شرائط منظور فرما لی۔ ان شرائط میں یہ بھی تھا کہ فریقین 10 سال تک جنگ موقف رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ معاہدے میں ایک بات یہ طے پائی کہ عرب کے دیگر قبائل کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ دونوں فریقین میں سے جس کے ساتھ چاہیں باہمی امداد کا معاہدہ کر لیں۔ عرب کے دو قبیلے خزاع اور بنو بکر آپس میں دشمن تھے اور ان میں بہت عرصے سے لڑائیاں جاری تھیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد قبیلہ خزاع مسلمانوں کا دوست بن گیا اور بنو بکر نامی قبیلے نے قریش کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ اب چونکہ صلح کے معاہدے کی وجہ سے مسلمانوں کی طرف سے حملے کا کوئی امکان نہیں تھا، اس لیے بنو بکر کی ایک شاخ بنو نفسہ نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کفار قریش کے ساتھ مل کر بنو خزاع پر اچانک حملہ کر دیا۔ یہ واضح طور پر صلح حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی تھی جس میں بنو خزاع کو کافی جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس واقعے کی خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے قریش کی طرف پیغام بھیجا کہ 3 شرائط میں سے کوئی ایک شرط قبول کر لے۔ خزاع کے مقتولین کا خون بہا، یعنی ان کا قتل کا بدلہ دیں، بنو نفاذہ کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، اعلان کر دیں کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ کرتا بن عمر نے قریش کا نمائندہ بن کر کہا کہ ہمیں صرف تیسری شرط منظور ہے۔ 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ شریف پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رحمت بھرا فرمان جاری کیا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ مزید فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ مقدسہ کو بتوں سے پاک فرما کر کعبہ شریف کے اندر نفل ادا فرمائے اور باہر تشریف لا کر خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد کفار قریش سے ارشاد فرمایا، بولو تم کو کچھ معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کو مد نظر رکھتے ہوئے بولے، آپ کرم والے بھائی اور کرم والے بھائی کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی اور یوں فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم آزاد ہو۔ بالکل غیر متوقع
طور پر یہ اعلان سن کر کفار چوک در چوک دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اس عام معافی کا کفار کے دلوں پر بہت اچھا اثر پڑا اور وہ آ کر آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرنے لگے۔ فتح مکہ کے روز 2000 افراد ایمان لائے۔ حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار قریش میں سے تھے۔ پہلے اس خوف سے اپنے گھر میں بند ہو گئے تھے کہیں مجھے قتل نہ کر دیا جائے۔ حالت کفر میں انہوں نے اسلام کی بہت زیادہ مخالفت کی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے جو مسلمان تھے ان کے ہاتھ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں امن کا پیغام بھیجا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں امان عطا فرما دی اور اس کے بعد وہ ایمان لے آئے۔ حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی اسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی قریش کے سرداروں میں سے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی بھائی تھے۔ یہ پہلے اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گئے تھے، اس لیے یہ حکم جاری کیا گیا تھا کہ جہاں ملے قتل کر دیا جائے۔ حضرت عثمان انہیں لے کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کے لیے امان طلب کی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں امان عطا فرمائی اور بیعت اسلام لے لی۔ یوں یہ بھی مسلمان ہو گئے اور ایسے زبردست مسلمان ہوئے کہ پھر کوئی ایسی بات ان سے سرزد نہیں ہوئی جو ان کے دین کو داغدار کرے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ اور ان کے والد محترم حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کئی اہم شخصیات فتح مکہ کے موقع پر دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں، جن میں سے چند نام یہ ہیں: حضرت ابو قحافہ، حضرت حکیم ابن حزم، حضرت جابر ابن مطعم، حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ، حضرت عتبہ بن اسید، حضرت عتب بن سلیم اور حضرت عبداللہ بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب فتح مکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کے صدقے ہمیں بھی با اخلاق بنائے اور دنیا و آخرت میں اس خلق عظیم والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ رحمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ تعالی خیرہ۔